قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس خالق کائنات نے انسانوں کو، چاہے انسان اپنے اللہ کا فرما بردار ہو، چاہے اپنے اللہ کا نافرمان ہو، بے شمار انگنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ درود و سلام نبی رحمت، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کروڑوں رحمتیں حضرات صحابہ کرام، ائمہ دین، سلف صالحین کہ جنہوں نے اپنے شب و روز کی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ حضرات، انسان کی زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے اترنے تک، یہ ساری جو زندگی ہے یہ نعمتوں سے بھری پڑی ہے، اور ان نعمتوں میں سے اکثر و بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ نے بن مانگے عطا کی ہیں۔ ہم نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کیا میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ میرے 2 کان ہوں، میری 2 آنکھیں ہوں، میرا دل ہو، میرے 2 پاؤں ہوں، میرا جسم صحیح سلامت ہو اور میں اس پر چل کر دنیا میں زندگی گزاروں؟ یہ ہم نے مانگا نہیں، یہ اللہ نے بن مانگے عطا کیا ہے۔ اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کی قدر ہمارے دلوں میں ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں، تمہارے اعداد و شمار ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو زوال نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اتنی نعمتوں کے باوجود ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں ایک طرف بن مانگے، سوال کیے بغیر بے شمار نعمتیں ملی ہیں، ہم اللہ کے اطاعت گزار اور اس کے فرما بردار بن جائیں، اس کی نعمتوں کے شکر کرنے والے بن جائیں، لیکن اسی قدر انسان اپنے رب کا نافرمان اور انسان اپنے رب کا ناشکرا ٹھہرا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ آج اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بلد میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اگر آپ اس سورت کا مطالعہ کریں تو اس سورت کا آغاز جن الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے لا اقسم بهذا البلد، اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر اور مکہ شہر کی قسم کھائی ہے، اور اسی سورت کے آگے جا کر اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اکیلی 2 آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے بولنے کے لیے زبان بھی دی ہے اور یہ 2 ہونٹ بھی عطا کیے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ نعمت انسان درست استعمال نہ کرے، اگر اس نعمت کا استعمال ٹھیک نہ ہو تو یہی چیز وبال بن جاتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ انسان کے پاؤں انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ کس چیز کی گواہیاں دیں گے؟ اے اللہ یہ زبان جو تو نے عطا کی تھی، یہ زبان درست استعمال نہیں کرتا رہا دنیا کی زندگی میں، اس میں چاہیے تھا کہ انسان سے کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی، اللہ کی تحمید بیان ہوتی، لیکن اللہ اس زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوا، اس زبان سے تسبیح بھی بیان نہیں ہوئی، اس زبان سے نماز بھی ادا نہیں ہوئی، اس زبان سے قرآن کی تلاوت بھی نہ ہوئی۔ یہ زبان انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی، اور اللہ رب العالمین نے 24ویں پارے کی سورہ مومن میں فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا، کیسا قیامت کا دن؟ سورہ حج میں فرمایا إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، وہ قیامت جس کا زلزلہ بہت بڑا ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ اے پیغمبر دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے کتنا خیبت ناک منظر ہوتا ہے، جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، سارے کام چھوڑ کر پلاتی ہے، جب ایک ماں اپنے بچے سے شفقت کرتی ہے، محبت کرتی ہے، دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھتی، جب ایک ماں دنیا کی زندگی میں سردی کے موسم میں ٹھٹھرتی سردی میں گرم بستر پر اپنے بیٹے کو لٹاتی ہے اور ٹھنڈے بستر پر خود لیٹ جاتی ہے، یہ ماں قیامت کے دن اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، یہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے والی دودھ کو چھوڑ دے گی، اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ کیسا دن ہے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ آج جوانی کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، جوانی کے اندر اپنے رب کو ناراض کرنے والے، جوانی کے اندر بدماشیاں کرنے والے، جوانی کے اندر قرآن کا مذاق اڑانے والے، جوانی کے اندر مسجد کی توہین کرنے والے، جوانی کے اندر اپنے رب کے باغی، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا یہ بڑے بڑے کڑیل جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایسا دن ہوگا، ایسا منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دنیا کے اندر باپ بیٹے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بیوی خاوند کی خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیتی ہے، دنیا کے اندر بیٹا باپ کی خاطر سولی پر چڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج جس ممتا میں انسان کوت میں، جس ممتا میں محبت میں زندگی گزارتا ہے، فرمایا قیامت کے دن آدمی اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ اے اللہ پھر کون کام آئے گا؟ اس دن کون ہوگا جو ان کمزوروں کی داد رسی کرے گا؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میں بیان کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ انسان کے لیے گواہی دے گا، زبان بھی گواہی دے گی کہ اللہ غلط کام کرتا رہا، ہاتھ بھی گواہی دیں گے اے اللہ لوگوں پر ظلم کرتا رہا، یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے اے اللہ ان قدموں پر چل کر تیری نافرمانی کے لیے جایا کرتا تھا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور نعمتوں والوں، اور ثروتوں والوں، مال و دولت والوں، مال مویشی والوں، اپنی ان چیزوں کی قدر کرو، نعمتوں
کی قدر کرو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو زندگی کے اندر ہی چھن جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی مقدس کتاب فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ آج انسان جس رنگ روپ پر مان کرتا ہے، آج انسان جن آنکھوں پر جنا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کیا کہے گا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا۔ انسان اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے چمڑے سے کہے گا اور آج تمہیں کیا ہو گیا؟ دنیا کی زندگی کے اندر صرف یہ ایک زبان چلتی تھی، آج یہ زبان بند ہو چکی ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اس زبان سے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والوں، اس زبان سے لوگوں کے دلوں کو توڑنے والوں، اس زبان سے بوڑھے ماں باپ کی عزت کو توڑنے والوں، اس زبان سے بوڑھے ماں باپ کی عزت کو پامال کرنے والوں، اس زبان سے داڑھی رکھنے والے لوگوں کی توہین کرنے والوں، آؤ سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ قیامت کے دن اس زبان کو تالا لگ جائے گا۔ اے اللہ پھر بات کون کرے گا؟ دنیا میں تو یہ زبان بولتی تھی، فرمایا وتکلمنا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بول کے بتائے گا، وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ دنیا میں جو کماتا رہا، جو کرتا رہا، جو اعمال کرتا رہا، وہ اعمال خود بہت کے انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے لیے اس زبان کی تباہ کاریوں کے بارے میں جو فرمایا، کھولیے جامع ترمذی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتلا دیجئے جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ نے ایک لمبی حدیث ہے، ایک لمبی باتیں ذکر کی اور آخر میں آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فیروز وٹوا کے رہنے والوں، آج جامعہ عثمانیہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، اللہ کے رسول کی اس بات کو اپنی دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جاؤ۔ کائنات کے امام نے، سید الانبیاء نے معاذ بن جبل کو فرمایا، الا اخبرک بملاکی ذالک کلہ۔ اے معاذ، مجھے پوچھتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ لمبی چوڑی باتیں چھوڑ، میں تجھے خلاصہ بتلاؤں، میں تجھے نچوڑ بتلاؤں، میں تجھے ایک ایسی بات بتلاؤں جو ساری باتوں سے کافی ہو جائے۔ ہم کہتے نہیں ہیں وڈیرے، یار ونڈ پاؤ، مکدی مکاندی گل پاؤ، تھوڑی گل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکدی مکاندی گل کیتی ہے، الا اخبرک بملاکی ذالک کلہ۔ اے معاذ بن جبل، نمازیں بھی اپنی جگہ، روزے بھی اپنی جگہ، صدقات و خیرات بھی اپنی جگہ، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی اپنی جگہ، لیکن میں تجھے خلاصہ بتا رہا ہوں۔ فأخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا، امام الانبیاء نے زبان پکڑ کے فرمایا، یا معاذ کف علیک لسانک، اپنے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو کنٹرول میں کر لے، جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون بھی ہے، لیکن اگر یہ زبان کنٹرول نہیں، آئیے پھر اپنی نمازوں کی فکر کیجئے۔ اگر میری اور آپ کی زبان اپنے ہاتھ میں نہیں، اگر میری اور آپ کی زبان قابو میں نہیں،
تو پھر آئیے ہم اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں۔ صحیح مسلم کی روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو کنگال، فقیر، لاچار آدمی کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے دنیا کے دستور کے مطابق جواب دیا، فینا ملا درہم ولا متاع، اے اللہ کے رسول جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، وہ فقیر ہوتا ہے، وہ لاچار ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، میری امت کا فقیر، کنگال، لاچار آدمی وہ ہے، یأتی یوم القیامت بالصلاۃ والزکاۃ، میری امت کا کنگال آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، صدقات و خیرات بھی لے کر آئے گا، نفل و نوافل بھی لے کر آئے گا، حج بھی لے کر آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ قد قذف ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، اس آدمی نے دنیا کی زندگی میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناجائز حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی نیکیاں لے کر ظلم کرنے والوں کو دے دیں گے۔ جن پر ظلم ہوتا رہا، مظلوموں کی لائن لگی ہوگی، ایک لمبی قطار لگی ہوگی، اللہ اس ظالم سے نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دے دیں گے، اور ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، مظلوم قطار میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم میں داخل کر۔ قد قذف ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنے کی وجہ سے آدمی اپنی نمازوں کے باوجود، اپنے روزوں کے باوجود، اپنی نیکیوں کے باوجود جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت جو سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اگر آدمی اس زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لے، کتنی بڑی گارنٹی دی ہے، کتنی بڑی ضمانت دی ہے کائنات کے امام نے۔ فرمایا من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس آدمی کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں، ایک زبان اور دوسری انسان کی شرمگاہ ہے۔ فرمایا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کاش کہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے، کاش کہ انسان کے دل میں اس بات کی اہمیت بیٹھ جائے، کاش کہ انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری زبان سے کتنے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، میری زبان سے کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، میری زبان سے کتنے لوگ تنگ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول نے فرمایا مستریح منہ، یہ آدمی دنیا سے راحت پا گیا، یہ آدمی دنیا سے تنگیاں گزار کے گیا، پریشانیاں دیکھ کے گیا، اب یہ اللہ کی جنتوں کی طرف جا رہا ہے۔ پھر ایک جنازہ گزرا، رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا مستراح منہ، آپ نے فرمایا کہ مستریح منہ او مستراح منہ، کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے یا تو وہ دنیا سے راحت پا لیتا ہے یا دنیا اس سے راحت پا لیتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا بات، یہ دنیا سے راحت پا لیتا ہے یا دنیا اس سے راحت پا لیتی ہے؟ فرمایا ہاں،
جو آدمی برا ہوتا ہے، جو آدمی ظالم ہوتا ہے، جو آدمی لوگوں کے حق مارتا ہے، جو آدمی ظلم کرتا ہے، جو آدمی بدمعاشیاں کرتا ہے، جو آدمی لوگوں پر اپنا غضب بڑھاتا ہے، لوگ اس سے راحت پا لیتے ہیں۔ اور جو آدمی اچھی زندگی گزار کے جاتا ہے، لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، دنیا سے تنگ ہوتا ہے، پھر وہ جب دنیا سے جاتا ہے دنیا سے راحت پا لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر بدترین انسان وہ ہے، دنیا کے اندر بدترین انسان وہ ہے جس کی لوگ اس وجہ سے عزت کریں کہ یہ زبان کا بہت کھٹا ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں یار جان چھڑاؤ، السلام علیکم چوڑی صاحب مہربانی ہے، لوگ عزت نہیں کرتے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کی بد زبانی کی وجہ سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے، جس کی ترش روئی کی وجہ سے، جس کے بد زبان ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، لوگ جان چھڑانے کے لیے، اپنا پلو صاف کرنے کے لیے اس کی عزت کریں۔ وہ سمجھتا ہے لوگ مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں، وہ سمجھتا ہے جب میں آتا ہوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے جب میں آتا ہوں لوگ ایک دوسرے کو تیار کر دیتے ہیں، رانا صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، شیخ صاحب آ رہے ہیں، نمبردار صاحب آ رہے ہیں، دھیان سے بیٹھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے شر سے بچنے کے لیے، جس کی بد کلامی سے بچنے کے لیے، جس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں، وہ دنیا کا بدترین انسان ہے، وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے۔ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے کہ انسان کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ نہ ہو، انسان کی زبان سے اس کا ماں باپ محفوظ نہ ہو، انسان کی زبان سے اس کا استاد محفوظ نہ ہو، انسان کی زبان سے اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے محفوظ نہ ہو۔ کتنی بڑی بات کہی، کتنی بڑی بات کہی۔ امام محمد بن واسع رحمہ اللہ اپنے دوست محمد بن دینار کو کہتے ہیں حفظ اللسان اشد علی اللسان من حفظ الدرہم والدینار، زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان پر پہرا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، یہ لوگوں کے لیے درہم و دینار سے زیادہ ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت درہم و دینار کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے فواللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم ہے، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ دنیا میں معبود کوئی نہیں، ما شیء احوج الی طول السجن من اللسان، فرماتے ہیں اس زبان سے بڑھ کر، اس زبان سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس بات کی محتاج ہو کہ اس کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس کو قید میں رکھا جائے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر انسان زندگی گزارے۔ ما شیء احوج الی طول السجن من هذا اللسان، اور کیا بات کہی بنو امیہ کے حکمران حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ، اور جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، رَضِيَ بِالدُّنْيَا مِنَ الْيَسِيرِ، وہ آدمی دنیا کے تھوڑے مال پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، جو آدمی اپنے کلام اور اپنے عمل کا موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے، میں بولتا کتنا ہوں، میں گفتگو کتنی کرتا ہوں، اور میں عمل کتنا کرتا ہوں، قل کلامہ فیما لا ینفعہ، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
اپنی زبان کی حفاظت کے لیے، اپنے زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے، زبان پر قابو پانے کے لیے اپنی گفتگو کا اور اپنے عمل کا موازنہ شروع کر دیتا ہے۔ قل کلامہ فیما لا ینفعہ، وہ آدمی ان چیزوں کو، ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں انسان کا نفع نہیں ہوتا۔ قل کلامہ، اس آدمی کا کلام کم ہو جاتا ہے، گفتگو کم ہو جاتی ہے، اس آدمی کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور قربان جاؤں، علم کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رکھنے والے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اتنی بڑی بات کہی کہ میرا نہیں خیال کہ شاید کہ اس کے الٹ آج دنیا میں معاملہ ہو۔ فرماتے ہیں لوگوں پر ظلم سے بچنا، زنا سے بچنا، برائی سے بچنا، چوری چکاری سے بچنا یہ آسان ہے، وَيَصْعَبُ عَلَيْهِ التَّحَفُّظُ والاحتراز من اللسان، زبان کو کنٹرول میں رکھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں وَتَرَى الرَّجُلَ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالدِّينِ وَالدِّيَانَةِ، کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے حاجی، نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں اپنی کتاب الجواب الکافی میں کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑتا، یہ ہر سال حج نہیں چھوڑتا، یہ ہر سال 50 غریب بچیوں کی شادی کرواتا ہے، یہ ہر سال لاکھوں روپے جامعہ عثمانیہ کو دیتا ہے، ولیکن یشار الیہ بالدین والدیانہ، فرماتے ہیں لیکن ان کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہوتے۔ وَكَم مِّن رَجُلٍ مُتَوَرِّعٍ، آگے امام ابن القیم لکھتے ہیں، ذرا الفاظ کو دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیں، کاش کہ ہمارے دلوں میں کوئی بات اتر جائے۔ فرماتے ہیں کتنے عبادت گزار، تہجد گزار، نوافل گزار، اللہ کی عبادتیں کرنے والے، ولیکن یقطع اعراض الانسان، لیکن اللہ کے بندوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو بھیجتے ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کی عزتوں کو کاٹتے ہیں، اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، جراحات السنان لہتیام، یہ تلواروں کے زخم، یہ نیزوں کے زخم، یہ برچھیوں کے زخم، یہ ہاتھوں کے زخم ختم ہو سکتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ زبان کے زخم ختم نہیں ہوتے۔ یہ زبان کے زخم جو دلوں پر لگ جائیں، یہ زبان کے زخم جو انسانیت کے دلوں پر اثر کر جائیں، پھر شاید ہی ہے کو جو انسان کو معاف کر دے۔ آئیے میرے بھائیوں، اپنی گفتگو کا، اپنی زبان کے چلنے کا، اپنی زبان کے کلام کا، اپنی باہمی تبادلہ خیال کا اپنے عمل سے جائزہ لیں، اپنے انداز تکلم کا اپنی زندگی میں عمل سے کمپیریزن کر کے دیکھیں، میرا عمل کتنا ہے، میرا انداز کتنا ہے، اور میری زبان کتنی چلتی ہے، میری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں اور میری زبان سے کتنے لوگ بھاگتے ہیں، میری زبان سے کتنے لوگوں کے لیے خیر کے کلمات نکلتے ہیں اور میری زبان سے کتنے لوگوں کے لیے برے کلمات نکلتے ہیں۔ نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، صدقات و خیرات اپنی جگہ، ان کا حساب الگ ہے اور اس زبان کا حساب الگ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اس زبان کی حفاظت، جس زبان کی حفاظت اللہ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے، وہ